السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ النساء آیت نمبر 33۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ، اور ہر ایک کے لیے ہم نے بنائے ہیں رشتہ دار ورثاء اس میں سے جس کو چھوڑ جائیں اس کے والد اور قریبی رشتہ دار، والدین اور قریبی رشتہ دار۔ وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ، وہ لوگ جن سے پختہ ہو چکی تمہاری قسمیں، فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ، پس تم انہیں ان کا حصہ دو۔ ان اللہ کان علی کل شیء شہیدا، بے شک اللہ تعالی ہر چیز پر گواہ ہے۔ یہ آیت مبارکہ وراثت سے پہلے جو لوگوں کے آپس کے اندر عہد و پیمان ہوتے تھے اس کے بارے میں ہے۔ اسلام کے آنے سے پہلے یا علم وراثت کے احکامات اترنے سے پہلے لوگوں میں وراثت یوں تقسیم ہوتی تھی کہ آپس کے اندر دو بندے دوستی کرتے، صحابہ کرام بھائی چارہ قائم کرتے، اور جب ایک دوسرے کی زندگی میں فوت ہو جاتا تو اپنے دوست کی جائیداد اور مال کا وارث اس کا دوست ہوتا۔ یہ ایک وقت تک یہ سلسلہ چلا، بعد میں اللہ تعالیٰ نے اس کو ختم کر دیا۔ وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ، ہر ایک کے لیے ہم نے وارث بنا دیا ہے جس مال کو اس کے والدین یا قریبی رشتہ دار چھوڑ کر جائے، اس کے وارث اس کے دوست نہیں ہوں گے بلکہ ان کے جن کو اللہ نے وارث بنایا وہ اس کے وارث ہوں گے۔ گویا کہ یہاں سے علم وراثت کا ابتدا کی گئی، لیکن ایک چیز کو مستثنیٰ کیا گیا، وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ فَآتُوهُمْ نَصِيبًا، وہ لوگ جن سے تم نے پختہ قسمیں کی تھیں ان کو ان کا حصہ دے دو۔ اس کے دو مطلب ہیں۔ ایک مطلب یہ ہے کہ تم نے اگر کسی بندے کے ساتھ کسی وعدے کو پورا کرنے کے لیے قسم دی تھی، وہ وعدہ مالی صورت میں ہو یا ویسے کسی مدد کا یا ویسے کسی چیز کا وعدہ ہو، تو اس وعدے کو اب پورا کرو۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ تم یہ کہو کہ ہمارے اب کیے ہوئے وعدے بھی پورے نہیں ہوں گے، کیونکہ اللہ نے وراثت ختم کر دی، یعنی کہ وراثت دوستوں میں ختم کر دی، تو لہٰذا ہم دوستوں سے کیے ہوئے وعدوں کو بھی پورا نہیں کریں گے۔ ایسا نہ کرو۔ وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ فَآتُوهُمْ نَصِيبًا، جن سے تم نے وعدے کر رکھے ہیں کسی قسم کے بھی، ان وعدوں کو اب پورا کرو۔ دوسرا اس کا واضح مطلب یہ بنتا ہے کہ اگر تم ان کے حق میں کوئی وصیت کر چکے ہو، کوئی ایسی ذمہ داری اپنے اوپر لے چکے ہو کہ میں فوت ہو جاؤں گا تو میرے مال میں سے اتنا حصہ تمہارا، اگر یہ تمہارا نقصان ہو گیا تو یہ میرے ذمے، اس طرح کا کسی قسم کا اگر تم وعدہ ان سے کر چکے ہو تو اس وعدے کو پورا کرو۔ اس آیت مبارکہ کو بنیاد بنا کر اس سے کیے ہوئے معاہدے کو ختم نہ کرو۔ ہاں، جو پوری وراثت تقسیم ہونے کا مسئلہ ہے یہ اللہ ختم کر رہا ہے کہ پوری وراثت اب تمہارے دوست میں نہیں جا سکتی۔ البتہ یہ ہو سکتا ہے کہ تمہاری ٹوٹل جائیداد کا زیادہ سے زیادہ تیسرا حصہ وہ وہاں جا سکتا ہے جہاں پر تمہاری دوستی تھی، جہاں پر تم چاہتے تھے۔ تو اس میں اشارہ اسی بات کی طرف کہ جو تم نے قسمیں باندھی، جو تم نے کوئی وصیت کی، جو تم نے کوئی اس سے وعدے کیے تھے، اور اگر وہ اپنے تیسرے حصے کے اندر ہیں تو اس کو پورا کیا جائے گا۔ اگر تیسرے حصے سے زیادہ ہیں تو اس کو لوٹا کر تیسرے حصے کی طرف لایا جائے گا۔ لیکن یہ اس بندے کے لیے ہے جس بندے کے پاس مال ہو، لیکن اگر کسی بندے کے پاس ہے ہی کچھ نہیں، جس طرح کہ حدیث کے اندر آتا ہے کہ ایک شخص اس کے پاس چند غلام تھے اور اس نے اس کو مدبر بنا دیا۔ مدبر یہ ہوتا ہے کہ میرے مرنے کے بعد یہ غلام آزاد۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ اس کے پاس آگے وہی تو غلام ہے، تو اس نے اس کو مدبر بنا دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان غلاموں کو بلوایا، آپ نے فروخت کر کے اس کے پیسے اس کو پکڑا دیے۔ چل، مطلب تمہارے پاس اتنا کچھ ہے نہیں تو تم مدبر کیوں بناتے ہو؟ کس وجہ سے تم غلام کو مدبر بنا رہے ہو؟ یعنی آپ نے اس کو وصیت کو جاری نہیں ہونے دیا کیونکہ اس کے پاس مال کم تھا۔
تو یہ وصیت اسی کے لیے ہے جس کے پاس مال وافر ہو، یعنی کہ اس کے بچوں کے لیے بھی وافر ہو اور وہ باہر بھی دے سکتا ہو، یہ اس کے لیے ہے۔ والذین عقدت ایمانکم فآتوہم نصیبہم ان اللہ کان علی کل شیء شہیدا، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر گواہ ہے، یعنی جو بھی معاملہ ہوتا ہے اللہ اس پر گواہ ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے وہ ہمیں اس آیت مبارکہ کو سمجھنے کی اور اس کے تقاضوں کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔